اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں 30 مئی کا دن ہے۔ آج اس ویڈیو میں بات کروں گا ختیجہ شاہ کے حوالے سے۔ ختیجہ شاہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروایا تھا کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی اور ایک سابق وفاقی وزیر کی بیٹی ہے، اور خود بھی ان کا ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا برانڈ ہے جس کی یہ مالک ہیں۔ کپڑوں کا برانڈ ہے کہ جو بین الاقوامی طور پر پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ ایک ویڈیو آئی ہے سامنے، اور اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بھی تھا۔ اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ختیجہ شاہ کے حوالے سے، اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فون میں سے پڑھ کے کچھ لکھیا ہوا ٹیکسٹ پڑھ کے ایک دم سے وہ فون پھینک دیتی ہیں کہ ہاں جی یہ لو پڑھ لیا، بس کافی ہے۔ تو یہ ایک معافی نامہ جن کو کہا جا رہا ہے ختیجہ شاہ کے حوالے سے کہ یہ شاید معافی نامہ ہے، اور معافی نامہ ہے کہ شاید اس کے بعد چھوڑ دیا۔ لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے 2-3 باتیں بڑی اہم چل رہی ہیں۔ ویڈیو میں ختیجہ شاہ بالکل صحیح سلامت نظر آ رہی ہے۔ ایک رومرز جو چلا ہوا ہے، ایک جو باتیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہے، اس ویڈیو کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور جو دوسری بات ہے ویڈیو کی، تو وہ ویڈیو ایک گھر میں ریکارڈڈ ہے، کسی جیل کے روم میں بھی ریکارڈڈ نہیں ہے۔ وہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ گھر ہے ایک، یعنی کہ یہ ویڈیو ختیجہ شاہ کی گرفتاری سے پہلے کی ہے۔ بہت عام سی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ بات سامنے ہے کہ یہ ویڈیو ختیجہ شاہ کی گرفتاری سے پہلے کی ویڈیو ہے، اور موجودہ حکومت یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ختیجہ شاہ کی طبیعت ٹھیک ہے، یہ تاثر بھی غلط ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ کا جو بیان تھا آدھی رات کو جو انہوں نے دیا تھا 2 دن پہلے، تو وہ بھی خاصا قابل غور ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بیان شاید اس میں جو خواتین کے حوالے سے ذکر تھا، تو یہ ذکر جو ہے وہ ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور شاید بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ شاید نہیں، یقیناً ختیجہ شاہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی گئی ہے۔ اب یہ کہ جب وہ باہر آ کے بولیں گی تو کہا جائے گا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ اس طرح کے الزام لگایا جائے گا۔ اور میڈیکل کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بات کی ہے کہ ویڈیو بنا کر ویڈیو ریلیز کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ختیجہ شاہ کی طبیعت ٹھیک ہے، حالانکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو جب ختیجہ کی پیشی ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے، جب وہ عدالت میں آئے گی یا اس کو پہلے ریلیز کیا جائے گا، جب عوام کے سامنے آئیں گی تب دیکھا جائے گا۔ کیونکہ جب ان کی گزشتہ پیشی تھی تو اس میں بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ وین کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، دروازے بند تھے تاکہ حبس پھیلے۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بعد پھر وین کو موو کر کے چھاؤں میں کھڑا کیا گیا، اور پھر جب واپس لے جایا گیا تو اس وقت بھی بند دروازے۔ تو یہ کوئی تاثر نہیں دیا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ
یہ باتیں اس وقت بہت ساری گردش کر رہی ہیں، ختیجہ شاہ کی صحت کے حوالے سے بھی، اور جو دوسرا رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے بھی۔ آگے آگے کے ان کے واقعات کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرمائے کہ یہ کسی بھی خاتون کو اس طرح کی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔